تو وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، واقع نہیں ہے۔ دارمیہ ایک خاتون ہے، اور کبھی اس کے ڈیٹیلز عرض کروں گا کہ یہ کون عورت ہے۔ علی کی چاہنے والی، علی کی چاہنے والی، محبت کرنے والی علی سے۔ اور جب جنگ صفین ہو رہی تھی امیر شام کے خلاف، تم کو سب کو پتا ہوگا وہ جنگ صفین جو 2 مہینے سے زیادہ چلتی رہی، اس جنگ میں یہ علی کی چاہنے والی ایک گوشے میں کھڑے ہو کر رجس پڑھا کرتی تھی کہ میرے مولا کا ساتھ دو۔ رجس پڑھتی تھی، رجس، کہ میرے مولا علی کا ساتھ دو۔ تو اس نے جنگ صفین میں علی کی فوج کی کومک کی تھی، علی کی فوج میں شامل تھی، ٹھیک۔ امیر شام مجھ سے بہتر تم جانتے ہو، جب جنگ ختم ہو گئی اور علی اس دنیا سے چلے گئے، علی اس دنیا سے چلے گئے، ایک دن حج کے موقع پر دارمیہ کی امیر شام سے ملاقات ہوئی۔ میں واقعات نہیں بیان کیا کرتا، بہت کم، میں تو استدلال دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن جی چاہا کہ یہ واقعات میں ہدیہ کرو اور 2 جملے مصائب کے اور گفتگو تمام ہو جائے۔ حج کے موقع پر دارمیہ اپنے گاؤں سے آئی ہوئی تھی، وہ علی کی چاہنے والی، اور امیر شام سے تشریف لائے تھے حج کے لیے۔ لوگوں نے کہا امیر شام سے کہ آپ کو یاد ہے کچھ، صفین کی جنگ میں ایک عورت تھی علی کی فوج میں؟ کہا وہی جو رجت پڑھا کرتی تھی۔ کہا کہ ہاں۔ کہا آج وہ اتفاق سے میدان حج میں موجود ہے۔ کہا بھائی مجھے ملاؤ۔ کس نے کہا؟ امیر شام نے، مجھے ملاؤ۔ اس نے نہیں کہا کہ مجھے ملاؤ، اس نے نہیں کہا کہ مجھے ملاؤ، انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے دارمیہ سے ملاؤ۔ لائی گئی دارمیہ۔ اب دیکھو امیر شام اور دارمیہ سامنے ہیں، علی کی چاہنے والی۔ چھوٹا سا واقعہ ہے، اور اب خستگی محسوس کر رہا ہوں، فقط 2 جملے مصائب کے، گفتگو تمام ہو جائے گی۔ آئی، سلام و کلام ہوا۔ کہا کہ دارمیہ تم تو علی کی بڑی چاہنے والی ہو، ذرا کچھ علی کے فضائل تو بیان کرو۔ کہا امیر شام اگر میں علی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دوں تو موسم حج گزر جائے گا، فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ موسم حج گزر جائے گا لیکن علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہے علی کی چاہنے والی، دیکھو کیسا کردار بنایا ہے، کیسا کردار بنایا ہے۔ کہا اچھا ایک کوئی فضیلت تو بیان کر دو، کوئی ایک بات علی کے بیان کر دو۔ کہا کہ کیا بتلاؤں، علی کے بارے میں کیا کہوں؟ علی جیسے تخت خلافت سے پہلے تھے ویسے ہی تخت خلافت پر بھی تھے، جیسے پہلے تھے ویسے ہی تخت خلافت پر بھی تھے۔ جملے کی کاٹ کچھ سمجھ میں آئی کہ تم علی کو کیا پوچھ رہے ہو؟ اپنے آپ کو تو دیکھو۔ جیسے خلافت سے پہلے ویسے ہی تخت خلافت پر۔ کہا اچھا دارمیہ، اب دیکھو یہ کمال، کیا حلم ہے، کیا نفس کا سکون ہے۔ کہنے لگے امیر شام میں تو سب کی تعریف کرنے کا عادی ہوں، نتیجے تم نکالو۔ میں ٹھیک ہے نا۔ کہنے لگے کہ دارمیہ اگر میں کچھ تمہیں ہدیہ کروں، اگر میں تمہیں کچھ مال و دولت دنیا کی ہدیہ کروں تو قبول کرو گی؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں قبول کروں گی، لیکن قبول کرنے کے بعد بھی تم رہو گے، علی علی رہیں گے۔ تم رہو گے، علی علی رہیں گے۔ کہا اپنے خزانہ دار سے کہا، تاریخ کا واقعہ ہے، تاریخ کسی فرقے میں پابند نہیں ہوتی، تاریخ جو دیکھتی ہے وہ لکھ دیتی ہے۔ اپنے خزانہ دار سے کہا کہ اسے 100 سرخ بالوں والے اونٹ دے دو۔ سرخ بالوں والے اونٹ عرب کی مہنگی ترین قسم اونٹوں کی، ہزاروں روپے کا ایک۔ کہا انہیں دارمیہ کو سرخ بالوں والے 100 اونٹ دے دو۔ دے دیے گئے۔ توجہ رہے، دارمیہ نے 100 اونٹ وصول کر لیے،
मुस्कुरा के फरमाने लगे कि अगर अली होते तो तुम्हें देते। देखा भाई, दारमिया को 100 ऊंट मिल गए, फरमाने लगे। देखो इसे कहते हैं ज़हानत, इसे कहते हैं सियासत। कि अगर अली होते तो तुम्हें 100 ऊंट देते। दारमिया ने गर्दन बुलंद की, कहा तुम 100 ऊंटों की बात करते हो, अली तो 1 दिरहम भी ना देते। अली होते तो 1 दिरहम भी ना देते। कहा क्यों? कहा अली का बैतुल माल गरीबों के लिए था, लोगों को खरीदने के लिए नहीं था। पहुंच गया ये आज का पैगाम। अली होते तुम 100 ऊंटों की बात करते हो, अली होते तो 1 दिरहम भी न देते। इसलिए कि अली के पास जो बैतुल माल था वो गरीबों के लिए था, लोगों को खरीदने के लिए अली बैतुल माल को इस्तेमाल नहीं करते थे। इस वाक़े से 2 बातें तो तय हो गई कि हॉर्स ट्रेडिंग बुजुर्गों की सीरत है। भाई है तो ये ठीक है ना। लेकिन इससे एक सबक और मिला कि दुनिया का, भाई दारमिया का वाकया तुम्हारे सामने, दुनिया का हर इंसान खरीदा जा सकता है, लेकिन अली का चाहने वाला कभी खरीदा नहीं जा सकता।